الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ الحمدللہ ہمارا تیسرا سبق ہے اور ہم نے سورہ بقرہ کے چند اہم مضامین پر اختصار کے ساتھ بات کی تھی کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون کون سے احکامات دیے ہیں اور کن کن چیزوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زور دیا ہے، احکامات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو آج ان بعض احکامات میں تھوڑی سی ہم وہ تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ وہ احکامات ایسے ہیں، وہ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں عام عوام زیادہ تر مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس حکم کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے یا وہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ایمان کو بچانے کے لیے اور وہ اپنے ایمان اور عقیدے پر پختہ رہے، صحیح اس کے سامنے نظریہ اور عقیدہ بھی آ جائے، اس لیے ان مسائل پر تھوڑی سی روشنی میں ذرا ڈالوں گا۔ ایک تو اس میں ایک اہم حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ان کو 100% یقین تھا، کیونکہ جس طرح دیکھیں ہمارے ہاں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا عقیدہ اس امت مسلمہ میں متواتر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ جس طرح یہ عقیدہ اس امت میں متواتر ہے، جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ اسلام میں ہی وہ داخل نہیں ہے، اس عقیدے کا انکار کرنا گویا کہ کفر ہے۔ اسی طرح پہلی امتوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ متواتر تھی کہ ایک رسول آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام عالم ارواح میں بھی کیا تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا فرما کر اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے ایک عہد اور پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت دوں گا، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ تمہارے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جاتے ہیں تو تم اپنی نبوت اور رسالت اور اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کی تعلیمات پر ہی عمل کرو گے، اور اپنے امتیوں کو بھی آگے اس چیز کا حکم دینا ہے کہ جو ان امتیوں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین لے کر آئے اور ایمان لے کر آئے۔ یہ پچھلی امتوں میں یہ چیز متواتر تھی، اس لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ اب قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے اور ان کی آمد کا زمانہ قریب تھا، تو اس وقت کے یہود اہل کتاب جب مشرکین سے لڑتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، جو تیرے نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تو ہمیں اس نبی کے وسیلے سے، ان کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب وہ تشریف لے آئے جن کو پہچانتے تھے، جن کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، تو اسی کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو 100% پہچانتے تھے، ایک ایک نشانیاں جانتے تھے جو ان کی تورات اور انجیل میں تھی، وہ سب پوری تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود انکار کیا۔ انکار کی حسدا من عند انفسہم، انکار کی وجہ کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی برہان نہیں تھی، بلکہ انکار کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر رسول آخری زمان حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں آ جاتے تو ہم ان کو مانتے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں آئے ہیں تو ہم نہیں مانتے۔ تو بہرحال انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا، اور حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی پچھلی کسی امتوں کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ بیان فرمائیں یا احادیث میں اس کا ذکر آئے اور اس پر انکار نہ کیا جائے، تو وہ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل جائز ہے اور وہ عمل ابھی بھی باقی ہے، اور جن چیزوں کی بارے میں نفی کر دی گئی صراحتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو وہ چیزیں منع اور منسوخ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح بہت سارے احکامات منسوخ ہوئے، تو لیکن جس چیز پر ممانعت نہیں ہے تو وہ چیز باقی رہتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ وسیلہ جو تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ، یہ اب بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ وسیلے میں 3 طرح ہوتا ہے، ایک ہے ذات، کسی کی ذات کا وسیلہ دینا یا کسی کے اعمال کا وسیلہ دینا۔ تو یہ وسیلہ جو ہے یہ جائز اس کی صورت ہے کہ ہم کہیں کہ یا اللہ تو ہماری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت سے، یا فلاں بزرگ یا تیرا ولی ہے یا فلاں صحابی کی برکت سے تو ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہمارا یہ کام کر دے۔ یا کسی عمل کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ میرے فلاں عمل کی وجہ سے جو اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے اور وہ تیری رضا کے لیے کیا گیا، تو اس کو میرے لیے نجات کا سبب بنا دے اور میری دعا کے قبول کرنے کا سبب بنا دے۔ جیسا کہ وہ حدیث غار مشہور ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی تو وہ ہٹ گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا کسی عمل کا وسیلہ دینا، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز ہے۔ دیکھیں جس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے تو اس کی برکت سے دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ وسیلہ شرک ہے، تو وہ اصل میں اس چیز کو سمجھے نہیں ہیں۔ وہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ان سے مانگ رہے ہیں، یا ولی سے مانگ رہے ہیں، یا نبی سے مانگ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، مانگنا اللہ ہی سے ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے نہ دیکھ، میرے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، تو ان کو ہی برکت سے میری دعا قبول فرما لے۔ ایک صحابی، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، بینائی ظاہری بینائی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اٹھ وضو کر اور 2 رکعت نماز پڑھ، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے ان کے وسیلے سے، تو میری دعا کو قبول فرما۔
تو وسیلہ، ذات کا وسیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ تو بہرحال سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی چیز ایک بیان فرمائی۔ پھر دوسرے نمبر پر اس میں ایک تو سود کا مسئلہ، سود کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ سود جو ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ سود کیا ہے۔ سود ایک بہت سخت، ناجائز اور حرام چیز ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سود سے اگر تم باز نہیں آتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے اپنے معاملات میں، مالی معاملات میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی سود کا پہلو تو نہیں ہے۔ عام طور پر یہ جو یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جتنے بینکوں کا نظام ہے یہ سود پر ہی مبنی ہے، بینکوں کا سارا نظام سود پر مبنی ہے۔ ہاں ابھی جو اسلامی بینک ہیں، جس طرح میزان بینک ہے یا دیگر اسلامی بینک ہوں، تو اس میں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے اسلامی طریقہ سے اس کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، تو اس کی تو گنجائش دی ہے، ٹھیک ہے نا، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، کہ اگر کوئی معاملہ کرنا ہو تو اسلامی بینک کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے بھی بچتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے سود کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود کہتے ہیں کہ مال کے بدلے میں مال ملے، مال کے بدلے میں مال ملے، کہ مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپیہ 5 لاکھ بینک میں رکھوائے ہیں یا کسی کو آپ نے دیے ہیں، وہ آپ کو ماہانہ اس کے ان پیسوں کے عوض میں کوئی پیسے دے رہا ہے، 5,000 10,000 20,000 جتنے بھی آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ جو مال کے بدلے میں مال آئے تو یہ سود کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں جب عام طور پر لوگ انویسٹ کرتے ہیں یا بینک میں رکھوا دیتے ہیں پرافٹ کے لیے، وہ تو خالصتاً سود ہے، یا کسی کے ساتھ انویسٹ بھی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ، دوست کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ، یا جہاں بھی جو بھی معاملہ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ بھئی پیسے دے دیے، اب ان کو منتھلی آ رہی ہے، تو یہ پیسے دے کر جو ماہانہ پیسے مل رہے ہیں یہ سود ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ پیسے کے بدلے پیسہ آئے تو یہ سود ہے۔ ہاں اگر چیز کے بدلے میں پیسہ آئے تو یہ تجارت ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، خرید و فروخت کو، تجارت کو، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور تجارت میں اللہ تعالیٰ صدقات میں برکت عطا فرماتے ہیں، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں، ختم فرماتے ہیں۔ تو اس کا تفصیلی طریقہ کار تو جب کوئی کسی نے معاملہ کرنا ہو تو اس لیے کہتے ہیں علماء سے پوچھا جائے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو اہل علم سے مسئلہ پوچھ کر اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اب ہمیں تو اتنا بھی مسئلہ نہیں آتا کہ بھی ہم نے یہ مسئلہ پوچھنا بھی ہے کہ نہیں پوچھنا، بس ہم اپنا معاملہ کر لیتے ہیں اور دینی احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ بھئی ہم علماء سے پوچھ لیں کہ یہ جو ہم معاملہ کر رہے ہیں یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو جب تک ہمیں احکامات کا علم نہیں ہوگا، اب جس طرح سود کی کتنی حرمت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، سود سے اصل مال بھی ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو نفع ہوتا ہے وہ بھی سارے کا سارا کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ علیحدہ رہی، ہاں جی، وہ اللہ کے عتاب میں رہتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی مالی معاملہ کرنا ہو تو اس میں یہ کیا جائے کہ پوچھ لیا جائے۔ اس میں عام طور پر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مضاربہ، ایک ہوتا ہے مشارکہ۔ مضاربہ یہ شرعی ایک انویسٹمنٹ کی صورت ہوتی ہے۔ مضاربہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مال لگاتا ہے، دوسرا بندہ محنت کرتا ہے، اور طے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کاروبار کیا جائے، کام کیا جائے، کہ اس میں جو اخراجات ہیں وہ نکال کر جو پرافٹ ہوگا اس پرافٹ میں حصہ تقسیم کر لیا جاتا ہے، کہ 50% ہوگا یا 40 اور 60% ہوگا۔ یہ نفع جو ہے وہ اس پرافٹ کے اندر اس میں کیا جاتا ہے، طے کیا جاتا ہے، نہ کہ یہ جو اصل رقم دی جاتی ہے اس میں پرسنٹیج طے کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کو جو پیسے دیے اس کا 1% آپ نے دینا ہے،
ٹھیک ہے نا، میں نے 10 لاکھ دیا تو 1% آپ مجھے مہینے کا 10,000 دیں گے، یہ غلط ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جو اخراجات ہیں وہ نکال کر، دکان ہے اس کا کرایہ، ملازمت کی جو ہے وہ تنخواہ اور جو بل وغیرہ نکال کر جو پرافٹ، خالص پرافٹ بچتا ہے اس میں طے کیا جائے، تو یہ شرعاً جو ہوتا ہے نا یہ جائز ہے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں یہ چیز بیان فرما دی کہ سود حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور سود در سود بعض لوگ لیتے ہیں، قرض دے کر قرض پر سود لینا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان سب چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ پھر آگے نکاح اور طلاق کے معاملات میں ہمارے ہاں بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ نکاح کرتے وقت خیال کرتے ہیں چیزوں کا، اور نہ ہی پھر اگر کوئی معاملہ نہیں بنتا تو طلاق کے وقت بھی ہم ان چیزوں کا خیال، شریعت کا خیال نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کے اندر، جیسا کہ احادیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ نکاح یا تو مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا حسن جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا دینداری کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے نکاح میں ترجیح دینداری کو دینی چاہیے کہ جہاں نکاح کیا جا رہا ہے لڑکا یا لڑکی وہ دیندار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، گناہوں سے بچنے والے ہوں دونوں، ٹھیک ہے نا، تقویٰ ہو، تو اس چیز کو ترجیح دی جائے۔ پھر اس کے علاوہ اگر دوسری چیزیں بھی دیکھ لی جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ مالی اعتبار سے جوڑ کے ہے کہ نہیں ہے، یا خاندانی اعتبار سے وہ جوڑ ان سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ان چیزوں کی بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن صرف اپنا مطمع نظر یہ رکھنا، مال کی وجہ سے نکاح کرنا اور مال کو ہی سامنے رکھنا، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہمارا جو ہمارا توجہ اور دھیان ہے وہ آخرت ہے، اور ہم نے ہر معاملہ اپنا آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ مال ختم ہو جاتا ہے، حسن جوانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو نیکی ہے، دینداری ہے، تقویٰ ہے، وہ ساتھ رہتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ چیز کرنی چاہیے۔ پھر طلاق کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر جب طلاق دیتے ہیں تو کٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کٹھی جب 3 طلاقیں دیں تو طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر خاندان والے آ جاتے ہیں یا بندے کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر دونوں ایک دوسرے سے صلح کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب 3 طلاقیں دے دی جائیں ایک مجلس میں یا متفرق مجلسوں میں، جب 3 طلاقیں دی جائیں تو پھر 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو رشتے الفاظ سے بنتے ہیں وہ الفاظ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بندوں کے توڑنے سے نہیں ٹوٹتے۔ والدین کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، یہ بندے لاکھ چاہیں یہ نہیں ٹوٹتے، ٹھیک ہے نا۔ والدین بچوں کو آگ کر دیں، ان کو گھروں سے نکال دیں، لیکن وہ اس کی اولاد ہی رہے گی، وہ اس کی وراثت کا حصے دار ہی بنے گی، اس کے ساتھ اس کا نام ہی رہے گا۔ ادعوہم لآبائہم، یہ بندے لاکھ چاہیں کہیں کہ تو میرا بھائی نہیں، تو میری بہن نہیں، یہ وہ بہن بھائی ہی رہیں گے، بندوں کے توڑنے سے یہ رشتے نہیں ٹوٹتے۔ ہاں، جو رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے بنانے پر موقوف کیے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو وہ جو رشتے الفاظ سے بنتے ہیں وہ الفاظ سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اس کے احکامات ہیں۔ تو ایک مجلس کی 3 طلاقیں یہ 3 ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، یا یہ کہتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اب 3 طلاقوں کے بعد یہ آپس میں رجوع نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب صحیح بخاری میں قائم کیا کہ جو 3 باب من اجازہ طلاق الثلاث، کہ جو 3 طلاقیں دیں تو یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور اس کے تحت میں تقریباً 5 حدیثیں لے کر آئے ہیں کہ جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر اس کے بعد وہ بیوی پہلے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ آگے اس کا نکاح نہ ہو، اور وہ معاملات جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی ایام مخصوصہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اخطأت سنتا، تم نے خلاف سنت طلاق دی ہے۔ حالانکہ 1 طلاق دی تھی لیکن وہ ایام مخصوصہ میں دی تھی، جبکہ طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے دنوں میں 1 طلاق دے دی جائے بس،
جب ایک طلاق دے دی جائے تو پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے اور عدت پوری ہو جائے تو وہ بیوی بھی آزاد، اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر لے، اور یا اگر یہ میاں بیوی آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں یا عدت کے درمیان رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک موقع مل جاتا ہے جب سنت طریقے سے طلاق دی جاتی ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے خلاف سنت طلاق دی تھی لیکن وہ طلاق واقعہ ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راجعھا، تو اس سے رجوع کر لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولو طلقتها ثلاثا اکان لی ان اراجعها، یا رسول اللہ اگر میں ان کو 3 طلاقیں دے دیتا تو پھر کیا پھر بھی رجوع کر سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بانت منک وکانت معصیتن، کہ نہیں، جب 3 طلاقیں ہو جاتی پھر وہ تجھ سے جدا ہو جاتی اور پھر تو اس سے رجوع نہیں کر سکتا تھا اور تو گنہگار بھی ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، 3 طلاقیں دے دیں، تو بیوی پھر 3 طلاقوں کے بعد انہوں نے کچھ اس کو ہدیہ وغیرہ بھیجا، سامان دیا، تو انہوں نے کچھ الفاظ ایسے کہے کہ جس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا دل نرم ہوا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے تجھے 3 طلاقیں نہ دی ہوتی تو میں تجھ سے رجوع کر لیتا، اب کیونکہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں، اس لیے میں تجھ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمام صحابہ کا اور چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر 3 طلاقیں ایک مجلس میں یا علیحدہ علیحدہ دے دی جائیں تو پھر اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ آج کل جو لوگ اس میں کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، آپ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس ہمارے مسئلے کو قبول کر لیں اور آپ یہ شرطیں مان لیں تو ہم آپ کے لیے گنجائش نکال دیں گے، تو یہ وہ صرف وہ گنجائش اپنے مسلک کے لیے نکال رہے ہیں، دنیاوی غرض کے لیے نکال رہے ہیں، شریعت میں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کو راستہ نہیں ملا، سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی حماقت کی سواری پر سوار ہوتا ہے، یعنی 3 طلاقیں خلاف شریعت دے دیتا ہے اور پھر آ کے مجھ سے پوچھتا ہے ابن عباس ہمارے لیے کوئی راستہ نکالو۔ فرمایا لم اجد لک مخرجا، میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں نکالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش نہیں دی، کوئی راستہ نہیں دیا، اور خلفۂ راشدین نے کوئی راستہ نہیں دیا، ٹھیک ہے، صحابہ نے راستہ نہیں دیا، ائمہ اربعہ کو کوئی راستہ نہیں ملا، تو یہ کہاں سے راستے نکال لیتے ہیں اور گنجائشیں نکال لیتے ہیں؟ تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ مسائل پہلے سے ہی سیکھنے چاہیے، اور جو ان مسائل میں مبتلا ہو تو بس اس کو صبر کی تلقین کرے کہ اب صبر کرو، اب ہو گیا جو گناہ، لیکن اب اس کے گناہ کے بعد ایسا گناہ نہیں کرنا کہ آپ ساری زندگی گناہ میں مبتلا رہیں۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو 3 طلاقوں کے بعد بھی اپنی بیوی کو رکھ لیتا ہے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، یہ ایمان پر اس کا خاتمہ اب مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ مسائل ہیں جو ہمیں آنے چاہیے اور جو ہمارے معاشرے میں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ اس قدر یعنی صبر اور تحمل سے ہم لوگ آ رہی ہیں، نہ کسی بات پر صبر کرتے ہیں نہ ہی کسی نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ اس لیے جو صبر اور شکر نہیں کرتا وہ دن بدن وہ کمزوری کی طرف اور زوال کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس میں ذکر فرمایا کہ ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ کس موقع پر فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جب انسان اللہ کے راستے میں کٹ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ نے صبر کا ذکر کیا، تو انسان کی زندگی سے تو زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ تو جب موت پر صبر ہے تو دنیا میں اگر موت سے کم کوئی چیزیں واقع آ گئی ہیں، کوئی مال چلا گیا ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، تو اس پر صبر کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے صبر اور شکر یہ 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔
صبر بلا وجہ صبر نہیں مانگنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ مصیبت نہیں مانگنی چاہیے۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ تو اللہ سے مصیبت مانگ رہا ہے، کہ صبر تو مصیبت پر ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی دعاؤں میں بھی خاص طور پر کہ دعا کیا مانگنی ہے اور کس طرح مانگنی ہے، تو بہرحال یہ چیزیں یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر بیان فرمائی۔ پھر یہاں ایک مسئلہ اور ذکر کیا گیا کہ اعتکاف کا بھی مسئلہ یہاں ذکر کیا گیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مسجدوں میں اعتکاف کرنے کا ذکر ہے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں۔ اعتکاف میں گوشہ نشینی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خلوت میں باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، دعاؤں کا موقع ملتا ہے، کہ جو انسان ساری زندگی نہیں کر سکتا، وہ ان 10 دنوں کے اعتکاف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب، ایک خاص طور پر قرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کو مل جاتا ہے، دعائیں مناجات کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ یا اللہ ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ بھئی اعتکاف مسجد میں کریں یا گھر میں کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی مساجد میں آئیں، جامعہ مساجد میں، تو وہاں مرد بھی اور خواتین بھی اعتکاف مسجدوں میں کریں۔ تو یہاں یہ یاد رہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، مسجد کے علاوہ اور کہیں اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ لیکن اگلی بات یہ ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، کہ عورتوں کی بہترین مسجد ان کے گھر کا کمرہ ہے، گھر کی چوکھٹ ہے، گھر کا کوٹھری ہے۔ تو عورتوں کے لیے بہترین مسجد کیا ہے؟ ان کے گھر کی چار دیواری ہے۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایک جگہ مخصوص کر لی کہ یہ کمرہ ہے کہ یہاں ہم نماز وغیرہ پڑھا کریں گے، مصلی اس کو بنا لیا، جس کو مسجد لغوی اعتبار سے اس کو مسجد کہہ دیتے ہیں، تو وہ مخصوص ایک جگہ کر لی جائے کہ یہ مسجد کے لیے یہاں ہم نماز وغیرہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بن گئی مسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی بہترین مسجد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عورتیں اپنی بہترین مسجد میں، یعنی گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں گی، اور مرد جو ہے وہ اپنی بہترین مسجد میں، یعنی محلے کی مسجد میں اور جامع مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور نیت کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ اعتکاف کی دولت بھی عطا فرمائے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ تکبر اور حسد وغیرہ سے انسان بعض دفعہ بہت بڑی خیروں سے محروم ہو جاتا ہے، جس طرح یہ اہل کتاب محروم ہو گئے ایمان سے ہی، حسد من عند انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا جو انکار کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد تھی۔ تو اس لیے جب حسد کی بیماری جو ہے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہے اور وہ ایمان کو بھی کھا جاتی ہے، اس لیے حسد سے منع کیا گیا ہے کہ آپس کا حسد، آپس کا بغض یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے سے دل صاف ہونے چاہیے۔ تو جب دل صاف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں جوڑ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ انسان کو حسد سے بھی بچنا چاہیے، صبر والی، شکر والی اور اطاعت والی زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ پھر دوسرا ایک اہم ترین مسئلہ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور شہداء کا جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ لیکن جو شہداء سے بڑی ہستیاں ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں ہیں، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو وہ اپنی قبر مبارک میں ان کے جسم بھی محفوظ ہیں، وہ ان کے جسم بالکل تر و تازہ معطر ہیں، اور وہ اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں۔
تو جب شہید زندہ ہے تو شہید جس کا کلمہ پڑھ کے شہید ہوا ہے اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملا ہے، تو کیا نبی زندہ نہیں ہوں گے؟ نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہوں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تمام انبیاء کی زندگی سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو میری قبر کے پاس آ کے درود پڑھتا ہے میں سن لیتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ وہاں روضہ مبارک پر مسجد نبوی میں جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بنفس نفیس خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو متوجہ فرماتے ہیں اور میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس آیت سے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات کے تحت میں مفسرین نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہیں اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں سورہ آیت الکرسی اس کی جو آخری آیت الکرسی بھی ہے، آیت الکرسی ایک مضبوط حصار ہے اور مومن کا ہتھیار ہے، اور آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اور اپنی صفات کو بیان فرمایا، اور آیت الکرسی کے اندر کہتے ہیں اسم اعظم بھی ہے، اور اسم اعظم وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اور آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان بس موت کا ہی پردہ ہے، جو ہی مرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام ضروری ہے۔ جب گھر سے نکلنے لگیں تب بھی آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آیت الکرسی جو ہے یہ ایک بہت مضبوط قلعہ اور حصار ہے، اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ جسے عملیات کی دنیا میں جو عامل حضرات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی سے زیادہ حفاظت کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آیت الکرسی اتنی مضبوط چیز ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنات سے، جادو سے حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی کے اندر جو مضامین اللہ نے بیان کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو، وحدانیت کو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے نا، تو بہت یعنی اس کے اندر گہرائی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو اور توحید کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح جو اس کا آخری رکوع ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس میں اس طرف یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک تحفہ تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ انسان جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی خیالات آتے ہیں تو اس پر بھی پکڑ تھی، تو لیکن یہ بات صحابہ کو ناگوار گزری کہ جو بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر پکڑ نہ کی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس پر یہ آیات نازل فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، کہ جو دل میں خیالات آتے ہیں جو انسان کے بس اور اختیار میں نہیں ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان کو اس بات کا مکلف نہیں بناتے کہ جو اس کی استعداد سے زیادہ ہو۔ تو اس سے یہ ایک ضابطہ پتہ چل گیا کہ جو چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں
اسی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب بعض پوچھتے ہیں کہ بھی نماز میں خیالات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وسوسے آتے ہیں، تو اس سے نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیں، ایک ہے خیالات کا آنا، ایک ہے خیالات کا لانا۔ خیالات کا آنا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، ہاں جب خیال آ گیا تو اس کو جھٹک دے اور پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ گویا کہ اصول کہ جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہیں، اختیار میں نہیں ہیں، تو اس میں پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی نہیں ہے۔ اب اسی لیے جو آدمی بھولے سے، جس کو یاد ہی نہ ہو اور وہ کھا پی لے، تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا کہ اس کے ذہن میں نہیں، وہ گویا کہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس کے ذہن میں نہیں تھا، تو اس لیے اس کی پکڑ بھی اس بات پر نہیں ہوئی۔ ایک انسان خواب میں کوئی ایسی ناگوار چیزیں دیکھتا ہے، تو خلاف شرع کوئی چیز دیکھتا ہے، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ خواب کیا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اسی طرح ایک آدمی سویا ہوا ہے اور سوئے ہوئے میں نیند میں ہی کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ایسی کفریہ بات بول دی، یا نیند میں ہی ہے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے، تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں ایک اہم چیز رہ گئی کہ سورہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ اس میں ایک گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک قدرت اور ایک نشانی کا ذکر ہے، اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منکرین جو حیات ہے اور منکرین بعث ہیں، کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایک بہت بڑی نشانی دی ہے کہ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک واقعہ یہ پیش ہوا کہ ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور قاتل کا نہیں پتہ چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ قتل کا سبب یہ ہوا کہ جس آدمی کا قتل ہوا تھا وہ بڑا مالدار تھا، اور لیکن اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، وارث نہیں تھی، اس کے وارث بھائی کے بیٹوں نے بننا تھا، تو اس کے وارث نے جو ہے نا اس کو قتل کر دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں اور اس کی وراثت جو ہے وہ جائیداد مجھے مل جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بنتا، قاتل مقتول کا وارث شرعاً نہیں بنتا۔ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ مال کی وجہ سے کسی کو قتل کیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے وراثت ملے گی، تو وہ شرعی اعتبار سے اس کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ کہ ایک تو قتل اس نے کیا جو کہ کبیرہ گناہ تھا، من قتل مؤمنا متعمدا، کہ جس نے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا کیا ہے، وہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر یہ متعمداً جان بوجھ کر قتل کیا، مطلب یہ ہے کہ جائز سمجھتے ہوئے اس کو قتل کیا ہے، تو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو جب آدمی کفر کرے گا، کفر پر مرے گا، تو پھر ظاہر ہے اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو بہرحال اس نے مال کی وجہ سے، حب المال کو جس طرح تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، کہ مال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے، عیب کی طرف جاتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کروں تو یہ تو زمین میں دنگا فساد پھیلا دیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے وسعت رزق کیا تھا انہوں نے کیا کام کیے ہیں، انہوں نے کیا کام کیے؟ فرعون کو دیکھ لیں، قارون کو دیکھ لیں، انہوں نے فساد ہی کیے ہیں نا۔ الا المتقین الا المصلین، ہاں جو متقین ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، تو مال ان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، سیدنا داود علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ذوالقرنین، ان حضرات کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی بھی دیا ہے، تو وہ مال وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اسی مال سے جنت کے بلند درجات تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عام طور پر جو مال ہے وہ فتنہ اور فساد ہی لے کر آتا ہے، لڑائی جھگڑے لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا جس کو دیا اس پر شکر ادا کرے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ یا اللہ اگر تو مجھے مال دے تو میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار منع فرمایا، پھر دوسری بار آیا، پھر منع فرمایا۔
پھر تیسری بار آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مال دے دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب اس کو مال دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو مال مل گیا، پہلے تو نیت یہی تھی کہ صدقہ وغیرہ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، مقروضوں کو قرض ادا کروں گا، لیکن جب مال مل گیا تو غریبوں پر مقروضوں پر ظلم شروع کر دی، تو ایسا نہیں۔ تو بہرحال اس نے مال کی وجہ سے وہ اس کو قتل کر دیا، تو مال گویا کہ اس کے لیے فتنہ بن گیا، اس کے لیے بھی جس کا مال تھا اس کے لیے بھی بن گیا فتنہ، اور جس کو وہ مال جس کے پاس جانا تھا وارث، اس کے لیے بھی فتنہ بن گیا۔ اس لیے بڑے صبر تحمل کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب کوئی غلط فیصلہ کر لیا جائے کہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی لازم آ جائے۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے دوسرے محلے میں وہ لاش ٹھکانے لگا دی کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ قتل ایسی چیز ہے کہ یہ چھپتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات مقدمات بھی آپ دیکھیں تو اس میں اصل قاتل پکڑا جاتا ہے، مجرم پکڑا جاتا ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی پکڑا جاتا۔ تو بہرحال قیامت کا دن اسی لیے ہے کہ جو یہاں سے رہ گئے تھے تو ان کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں۔ تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے کہ اس کی وجہ سے یعنی بنی اسرائیل میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کہ دوسرے محلے وال کی جہاں لاش پھینکی تھی اس نے تو الزام ان پر آ گیا، تو وہ اصل میں قاتل نہیں تھے، تو ایک فتنہ فساد اور ایک لڑائی جھگڑے کی صورت آ گئی۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کہے کہ گائے ذبح کریں، تو انہوں نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے مذاق شروع کر دیا، معاذ اللہ، جیسے بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ تو پھر سوالات شروع کر دیے، گائیں کیسی ہو، ایسی ہو، ویسی ہو۔ تو جتنے انسان سوالات کرتا جاتا ہے نا، وہ اپنے لیے گویا کہ تنگی کا راستہ اختیار کرتا جاتا ہے۔ جب گائے کا حکم دیا تھا تو کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے تو ان کی سہولت ہو جاتی۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسی ہو، نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت کم عمر کی ہو، زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے، کھیتی باڑی کا بوجھ اس پہ نہ ڈالا گیا ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گائے کو تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو ایک بچہ تھا اور اس کے پاس وہ گائیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا، ان کا کہا یہی گائیں ہیں، پورے ملک میں گویا کہ وہ ایک ہی گائیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ گائیں ہمیں چاہیے۔ اس نے کہا آپ کو گائیں تو مل جائے گی لیکن اس کی قیمت بڑی زیادہ ہے۔ ان کا کتنی قیمت ہے؟ ان کا گائیں کی کھال میں جتنا سونا چاندی آئے گا اتنی قیمت پہ۔ اب وہ مجبور تھے، انہوں نے وہ قیمت ادا کی، وہ گائیں خرید لی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا وہ ماں کا بڑا فرما بردار تھا، والدین کا بڑا فرما بردار تھا، اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری دولت عطا فرمائی۔ تو ایک طرف تو یہ ہو گیا۔ بہرحال جب گائیں ذبح کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگاؤ۔ جب گائے کا ٹکڑا لگایا اس مقتول کے ساتھ، وہ مقتول کھڑا ہوا اور اس نے بتا دیا کہ مجھ کو فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ تو ایک تو قاتل کا بھی پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، اور دوسری یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت کا عملی نمونہ کہ مرنے کے بعد انسان کس طرح زندہ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہے، لا یبعث اللہ من یموت، اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا، اور قیامت کی صبح تک جو ہے یہ چیز باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے جو کہ بیک وقت تو نازل نہیں ہوئی، مختلف، جیسا کہ سورہ بقرہ ہے، یہ اکٹھی نازل نہیں ہوئی، مختلف موقعوں پر نازل ہوئی، اور یہ بھی جو ہے یہ مختلف موقعوں پر آل عمران نازل ہوئی۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ مناظرہ تھا۔ اہل کتاب کا ایک وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ تقریباً کوئی 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، 60 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور ان میں اہل کتاب کے نجران کے عیسائی تھے، اور
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا شہرہ ہوا اور چلی تو یہ نجران کے عیسائی مدینہ میں آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اس میں گفتگو کا جو مرکزی عنوان تھا وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تھے عیسائی وہ یعنی رب سمجھتے تھے، اور تثلیث کا ان کا عقیدہ تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ خلاف فطرت پیدا ہوا ہے، نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوا ہے، تو وہ انسان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ الہ ہوگا، معبود ہوگا۔ تو اس موضوع پر وہ بات انہوں نے کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات بھیجیں جس پر وہ سارے لوگ جو تھے وہ لاجواب ہو گئے، یعنی علمی طور پر مقابلہ نہیں کر سکے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود اور الہ اور رب ہونا ان کا ثابت نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ ان کو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر وہ بڑے معاذ اللہ خدا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کا درجہ تو پھر اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تم آدم علیہ السلام کو ان سے بھی زیادہ بڑھ کر خدا مانو۔ تو جس طرح تم آدم علیہ السلام کو نہیں مانتے، آدم علیہ السلام اللہ ہی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، یا بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے پیدا کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو چیز پیدا ہو رہی ہے وہ کوئی معبود بن گئی ہے یا وہ قدرت والی ذات بن گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قدرت والی ذات وہی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ تو ان کو فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کا ہوئی، تو رب کی تو پیدائش نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پیدا نہیں ہوئے، اللہ کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے ہے۔ اور پھر تم یہ بات بھی جانتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہم یہ مانتے ہیں۔ ان کا تو رب تو وہ ہے کہ حی لا یموت ہے، کہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اگر جو پیدا بھی ہو رہا ہے اور جس پر موت بھی آ رہی ہے تو وہ رب ہو سکتا ہے، تو وہ اس پر کیا ہو گئے؟ لاجواب ہو گئے، ان استدلال کا جواب نہیں دے سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ان کو کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم ایک ایسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں جس کو ہم دونوں ہی مانتے ہیں، تورات اور انجیل، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وہی تعلیمات تھی، کہ ایسے کلمے پر جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی زبان پر پہلا جملہ کیا ہے؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کا پہلا جملہ تھا، پہلا جملہ ہی ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچپن میں یہ ان کی زبان پر جاری کیا، کیونکہ کل کو لوگوں نے ان کو خدا ماننا تھا اور تثلیث کا حصہ ماننا تھا، تو انہوں نے بچپن میں اعلان کر دیا کہ میری پیدائش پر تعجب نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی قدرت کا شاہکار ہوں، کہ اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا کیا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کوئی معبود نہیں بنایا۔ اس لیے اب بھی اگر آپ تورات انجیل میں دیکھیں تو کہیں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا ہو عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم میری عبادت کرو۔ جہاں بھی ذکر ہے کہ اللہ کی عبادت کا ذکر ہے، کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔